بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو ہے وہ جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز کے متعلق بہت ہی پریشان ہے، بہت ہی غمزدہ ہے، کیونکہ ہم اپنے اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کیسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی اتنی بڑی ذات ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ ہر معاملات کو دیکھنے والا صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ۔ تو چلتے ہیں، آج کا ٹاپک ہمارا رزق سے متعلق ہے، یعنی کہ رزق کے 16 دروازے ہیں۔ آج ہم ہر اس دروازے کے متعلق بات کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھولتے ہیں، کس کس وسیلے سے کھولتے ہیں، یہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہر بندہ اس چیز سے لے کر بہت ہی پریشان ہے، بہت ہی غمزدہ ہے۔ اس بندے کو یہ بات ہم نے صرف بتانی ہے کہ وہ ذات ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 16 دروازے اللہ تعالیٰ نے رزق کے کھولنے ہوتے ہیں ایک بندے پہ۔ تو ہمیں پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلا دروازہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہ تو میری خود کی آزمائی ہوئی بات ہے نا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ استغفر اللہ کا ورد آپ کو ایسے مصیبتوں سے، ایسی پریشانیوں سے نکالے گا کہ آپ وہم و گمان میں بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ آپ کے گناہ بھی کم ہوں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے، اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا، اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ صدقہ دینا اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھ کو دنیا کے کاموں میں اتنا الجھا دوں گا کہ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا میں تجھے الجھا دوں گا کہ تجھے ان کاموں کے علاوہ کسی چیز کی اور فرصت ہی نہیں رہے گی۔ تو جو ہے وہ فرض نمازوں کے علاوہ، سنتوں کے علاوہ نفل اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بھی ہمارے رزق میں جو ہے وہ تنگی آتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے، یعنی کہ پیسے ہوتے ہوئے بھی یہ کام سر انجام نہ دینا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں جو ہے وہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی کمی کوتاہیوں کو درگزر کریں۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ فیملی میں ایسے پرسنز بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ہی ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ بہت ہی جو ہے وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب کہ ان کے ساتھ گزارا کرنا ہمارا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک جگہ پہ رہتے ہوئے غصہ آتا ہے، لیکن ایک پل میں غصہ کر کے دوسرے پل اس کو بھلا دینا، یہی ایک جو ہے وہ وفاداری ہے اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ اپنے جذبات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے محبت کی وفاداری بھی یہی ہے کہ آپ ایک جگہ رہتے ہوئے حسن سلوک سے رہیں، ٹھیک ہے۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا،
اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کسی کی حاجت پوری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ چھوٹے چھوٹے کام بھی اگر کرتے ہیں، مطلب کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی غریب کو سڑک پار کروا دی، کسی کے لیے رستہ بنا دیا، جو ہے بچوں کے ساتھ شفقت کر لی، یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ صلہ رحمی میں آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی بہت زیادہ فرماتے تھے نا۔ تو 9واں دروازہ جو ہے وہ ہے اللہ پر توکل۔ ہر بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ یہی کہتا ہے، لیکن توکل کرنے کا صحیح معنی کیا ہے؟ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ ہے شکر ادا کرنا۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا، اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا، کیونکہ شکر سے رزق بڑھتا ہے۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یعنی کہ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا جو اپنا مال اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے، ان کو دیتا ہے۔ جب وہ بڑھاپے کی ایج میں آتے ہیں، بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو ان پر صلہ رحمی کرتا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز ادا کرنا، جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ حدیث میں ہے، چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ ہم نماز ہی پڑھ لیں تو اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں فرمائی ہیں کہ ہم اگر سوچنا چاہیں سوچیں تو ہمارے لیے وہ سوچ ہماری دور کہیں رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو آسانیاں فرمائی ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ کم نہ ہو، ہمارے لیے وہ کم نہیں ہمیں نظر آئیں گی، لیکن ہماری سوچ کا جو محور ہے وہ محدود ہو جائے گا۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بھی بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھ کر سوتے تھے اور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ 16واں دروازہ اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ جو انسان دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ پھر دوسروں پر ہی ڈیپینڈ کرو ساری زندگی۔ اسی لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے جو ہے وہ آپ طلب کریں تو وہ آپ کو کیوں عطا نہیں کرے گا۔ دوسروں کی طرف دیکھ کر اور حسد کرنا اور دوسروں کی طرف دیکھتے رہنا تو یہ کہاں کی سمجھداری ہے۔ آج کل تو اتنا مطلب کہ ہم ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ صبر نہیں آتا کہ ہم بس دل کرتا ہے، مطلب کہ ایسا انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے بس فٹافٹ سے میرے پاس آ جائے۔ کوئی صبر برداشت نام کی تو چیز تو رہی نہیں ہے نا۔ یہ تو پتہ نہیں کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں ہمارے درمیان کہ ہم جو ہیں وہ اتنا فتنوں میں گھر چکے ہیں کہ ہمارے بہت ہی حالات خراب ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے رزق کے دروازے کھولے، تاکہ کوئی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے، تاکہ کوئی ایک دوسرے پر حسد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ جن کو نہیں ہے، جن کے پاس، اللہ تعالیٰ ان سب کو دے، اور جن کے پاس ہے اللہ تعالیٰ انہیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کا بھی احساس کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کون کدھر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر جو ہے اپنے رزق کے 16 دروازوں کو کھلا رکھے، صرف اس بیس پہ کہ اگر ہم بھی کوشش کریں گے تو
اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ جو ہے عبادت کرنے کی اور یہ نیک کام کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالی ہم جو ہے وہ اپنی دنیا داری کے معاملات کو بھی آسانی سے دیکھ سکیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور جو ہے وہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ تنگ دستی سے، پریشانی سے اور دور کرے اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔